اس کے بعد وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ دوسرے دن ہم ابو کے ساتھ گاڑی میں اسلام آباد شادی پر جانے کے لیے روانہ ہوئے۔ رستے میں کافی مستی کرتے گئے، ایک دوسرے کو چھیڑتے رہے۔ اس دوران ہم نے کئی بار ابو کو دیکھا، ان کا دھیان ڈرائیونگ پر ہی تھا۔ پھر اسلام آباد پہنچ گئے، شادی والے گھر گئے۔ روچی آپی سب سے پہلے واش روم گئی اور کپڑے چینج کیے۔ آدھی رات ہو چکی تھی، اکثر مہمان جاگ ہی رہے تھے اور بچے وہ بزرگ لوگ سو چکے تھے گئے۔ پھر بستر دیے گئے تاکہ سو جائیں۔ پہلے تو چائے پانی، ہم بھی تھکے ہوئے تھے، خاص طور پر میں، کیونکہ میں نے راستے میں محبت بھی بہت کی تھی۔ فیملی کی حفاظت کے لیے خون پسینہ بہایا تھا، اس لیے دل چاہ رہا تھا کمر سعید ہی کر لی جائے۔ صبح بارات تھی، میں بھی کزنز وغیرہ کے ساتھ ہیلا گلا کرتا رہا، لیکن میری نظریں بس آپ ہی روچی لیے ترسی ہوئی ہوتی ہیں، اس لیے ان کو اکثر نظروں کے سامنے ہے رکھتا ہوں۔ فیملی کی خواتین بھی کم نہیں تھی، اتنی سردی میں بھی تنگ و باریک لباس پہنے ہوئے تھے۔ یہ خواتین کس سیارے کی مخلوق ہے؟ نیا سوٹ دکھانے کے لیے سردی سے بے نیاز گھومتی رہتی ہیں۔ مجھے روجی آپی کا میسج آیا، امی پر نظر رکھو۔ کیوں؟ میں نہ سمجھتے ہوئے پوچھا۔ روچی آپی کا ریپلائی آیا، بعد میں بتاؤں گی، فی الحال جو کہا ہے وہ کرو۔ میں امی کو ڈھونڈنے لگا۔ وہ دو تین خواتین جو ہماری رشتے دار تھیں ان کے ساتھ بیٹھی باتیں کر رہی تھیں۔ ایسی کوئی عجیب بات تو نہیں لگی۔ اس پاس نظر دوڑائی تو ایک صاحب جو میری امی کے کزن ہیں، وہ امی کو ٹک ٹکی باندھے دیکھ رہے ہیں۔ وہ امی کے ہم عمر ہی تھے، لیکن ان کا ایسا دیکھنا مجھے ناگوار گزر رہا تھا۔ آخر ہم بھی غیرت والے ہیں، میرے علاوہ میرے گھر کی خواتین کو کوئی بری نظر سے دیکھے تو آنکھیں نہ نکال دوں۔ میرا فوکس امی پر تھا۔ انہوں نے بھی اپنے کزن کو ایک آدھ بار دیکھا، لیکن خواتین کے ساتھ ہی مشغول رہیں۔ امی اس وقت گرے کلر کی شلوار قمیض میں تھیں، بلکہ گرے کلر کی شلوار قمیض میں زبردستی گھسی ہوئی تھی۔ کافی سے زیادہ فنڈ سوٹ تھا، اوپر سے بال کھول رکھے تھے۔ 34 یا 35 عورت لگ رہے تھیں۔ میں نے جو غور کرنا شروع کیا، میرا اپنا لن کھڑا ہوتا گیا۔ حالانکہ میں ان کے دائیں جانب بیٹھا تھا، کسی کو بھی پاگل بنانے کے لیے اتنا جسم پرفیکٹ تھا، لیکن ان کے جذبات و احساسات ٹھنڈے تھے۔ یہ مجھے بھی پتا ہے۔ پھر روچی آپی کا میسج آیا کہ وہ مونچھوں والا بندہ دیکھا، وہی بیٹھا ہے۔ میں نے کہا، ہاں، لیکن ایسا کیوں؟ یہ امی کا کزن ہے اور عاشق، باقی بعد میں بتاؤں گی۔ اب یہ نئی کہانی تھی میرے لیے۔ اس آدمی کو کہیں سے کال آئی، وہ اٹھ کر چلا گیا۔ میں بھی کچھ دیر آنکھیں ٹھنڈی کرتا رہا اور وہاں سے اٹھ گیا، لیکن میرے دل میں عجیب سے خدشات نے جنم لینا شروع کر دیا۔ کیا میری امی کا کردار داغدار ہے؟ کیا ان کے شادی سے پہلے تعلقات تھے؟ وغیرہ وغیرہ۔ کچھ دیر بعد بارات کا ہنگامہ، سب ہوٹل پہنچ گئے۔ نکاح اور رخصتی ہوئی تو ہم نے واپس آنا چاہا، لیکن پھوپھو نے روک لیا کہ کل آپ لوگوں نے ملی پر بھی جانا ہے۔ ملنی یعنی ولیمے پر دلان کی طرف سے جو فیملی جاتی ہے، اس لیے دل ناخواستہ ہم رکھ گئے۔ میں اب ہر صورت روچی آپی کو ملنا چاہتا تھا اور ساری کہانی سننا چاہتا تھا۔ روچی کو میسج کیا اور کہا، اگر اسلام آباد گھومنے جانا ہے تو میں حاضر ہوں۔ روچی آپی نے جواب دیا، اچھا شام کو نکلتے ہیں۔ شام کو روچی اور میں امی ابو کو بتا کر اسلام آزاد گھومنے چلے گئے۔ میں نے روچی آپی سے اس شخص کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ پہلا ایک وعدہ کرو میرا ایک کام کرو گے۔ میں نے کہا، آپ حکم کرے، جان بھی دے دوں گا آپ کے لیے۔ روچی اپی نے مسکراتے ہوئے کہا، ہاں جان بھی چاہیے تمہاری۔ میں نہ سمجھتے ہوئے پوچھا ہے، وہ کیسے؟ روچی نے پھر کہا کہ وعدہ کرو، جیسا میں کہوں گی ویسا کرو گے۔ ایک تو روچی آپی کی مجھ سے محبت، اوپر سے رومانس، ان کے لیے تو میں کچھ بھی کر سکتا تھا۔ چنانچہ وعدہ کر لیا۔ روچی نے کہنا شروع کیا، وہ امی کا کزن ہے، سعودی عرب ہوتا ہے، کسی اچھی پوسٹ پر ہے، بچپن سے ہی امی کو چاہتا ہے، اور امی بھی کامی میں جو بتانے جا رہی ہوں اس کے میں شرمندہ ہوں، لیکن یہ سچ ہے، ہمارے نانا نے امی کی شادی ہمارے ابو سے کر دی، کیونکہ ابو لوگ کھاتے پیتے گھرانے سے تھے۔ اس وقت امی کا وہ کزن بری حالات سے دوچار تھا،
شادی تو ہو گئی لیکن وہ امی کو بھول نہیں پایا۔ میری معلومات کے مطابق وہ شادی کے بعد بھی امی سے ملنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن امی نے ہمیشہ ہمارے ابو سے وفاداری نبھائی۔ امی کو بھی محبت تھی، لیکن شادی سے پہلے شادی کے بعد سب کچھ ان کے شوہر کا تھا، اس لیے انہوں نے اپنے کزن کو لفت نہیں کروانی۔ جب محبت ناکام ہوتی ہے تو انسان کی مت ماری جاتی ہے۔ اس شخص کی محبت ناکام ہوئی تو وہ دھمکیوں پر اتر آیا، یہاں تک کہ امی کو پہلے پیار محبت سے بہلاتا پھسلانا روبا، لیکن امی ان کے نیچے نہیں لیتی۔ یہ کنفرم ہے گامی، امی کے ساتھ زیادتی تب ہوئی جب ابو نے یوکے میں جوانی کے جوش میں کسی گوری کے ساتھ ملاقات کی۔ وہ گوری بیمار تھی اور اس وجہ سے ابو کو کافی جنسی پیچیدگیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ سنتے ہی میرے ذہن میں دھماکہ ہوا۔ ابو کی الماری میں حکیموں کی ادویات وغیرہ اسی لیے رکھی تھی۔ ایک تو وہ بابر رہتے اور جب پاکستان آئے تو امی کو جنسی طور پر ایس نہیں کر پاتے۔ یہ بات کسی طریقے اس شخص کو پتا چل گئی، کیونکہ امی اور ابو نے شروع میں اسلام آباد کے کسی ڈاکٹر سے علاج کروایا، اور وہ ڈاکٹر امی کے کزن کا دوست نہ کار۔ شرط کے یہ کہ امی کے کزن کو پتا چل گیا کہ رخسانہ میری امی جنسی طور پر نامکمل ہے، اس نے امی کا نمبر حاصل کیا اور ان کو ورگلانے لگا۔ تب میں 8ویں کلاس میں تھی۔ پھر امی اور ابو نے اپنا ڈاکٹر تبدیل کیا اور انکل حکیم احسان کے والد سے میڈیسن لینا شروع کی۔ کامی پورے ماہ میں ابو صرف 2 یا 3 بار بی ملاس کرتے ہیں، وہ بھی بہت مشکل سے، اور یہ بات مجھے خود امی نے کچھ عرصہ پہلے بتائی تھی۔ اب تم خود سوچو کامی، پوری سال کی جدائی اور جب گھر والا آئے تو وہ ایک ماہ میں 2 3 بار ملاقات بہت ہی کم ہے۔ ان سخت حالات کے باوجود انہوں نے ابو کو نہیں چھوڑا، نہ ان کی عزت سے کھیلی ہے، اوپر سے اس مونچھوں والے انکل نے بھی آخر کر رکھی تھی۔ وہ ایموشنلی امی پر حملہ کرتا تھا۔ میں نے خود امی کے موبائل ان کے میسج پڑھے ہیں۔ کامی میرے بھائی، تمہیں یقین نہیں آئے گا، لیکن امی نے جب تمہیں ورزش کرتے ہوئے دیکھا تو مجھ سے کہا، کاش میرا سائیں بھی ایسا ہوتا، سخت جان اور مضبوط۔ پھر سر زمین بھر کر چپ ہو جاتے۔ ایسا ایک بار نہیں 2 3 بار ہوا ہے، مجھے پتا ہی نہیں چلا کب کار کو باتیں سن رہا تھا، کنارے پارک کیا، اور ساری روجی آپی کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں نے کیا تو میری آنکھیں بھی نم تھی۔ اپنے آپ پر غور، تم کیا سمجھتے ہو؟ یہ دنیا آسان ہے، یہاں رہنا بہت مشکل ہے، بہت بچا کر گزرنا پڑتا ہے۔ اگر امی چاہتے تو اپنی پیاس منا سکتی تھیں، بس اشارہ کرنے کی دیر تھی۔ ایک نہیں کئی کئی مردوں کی لائن لگ جاتی، لیکن وہ اندر ہی اندر کٹتی رہے۔ میں لڑکی ہوں، میں بہتر طور پر کسی دوسری عورت کے اندر کے حالات سمجھ سکتی ہوں۔ اب مجھے بھی یاد آ رہا تھا کہ میری ایڈکشن کو بٹھانے کرنے کے لیے امی نے میری مدد کی تھی، کچھ حد سے بڑھے تھی لیکن زیادہ نہیں۔ سچ پوچھیں تو مجھے امی پر فخر بھی تھا اور پیار بھی آ رہا تھا، لیکن مجھ پر حیرت کے پہاڑ ٹوٹنے ابھی ختم نہیں ہوئے تھے۔ روچی نے اگلے ہی لمحے کہا، اب تمہارے وعدے کا وقت آ چکا ہے، اب تم ہی امی کو خوش کر سکتے ہو، ان کی بجھی ہوئی زندگی میں دیا جلا سکتے ہو۔ میں بالکل شاک تھا۔ کامی، میں جانتی ہوں یہ سب غلط ہے لیکن ہم بھی تو بم بھی تو غلط کر رہے ہیں، میں جانتی ہوں۔ دل پر پتھر رکھ کر تم سے کہہ رہی ہوں جیسے ایک عورت اپنے مرد کو سوتن کی طرف بھیجتی ہے۔ بالکل ایسی ہی حالت ہے میری کامی، میری چندہ، لیکن ہماری ماں کو بھی حق ہے وہ خوش رہ سکے۔ کیا تم نے محسوس نہیں کیا اتنا کچھ بے ہمارے پاس پیسہ پراپرٹی، لیکن ان کو نہ بھی بناؤ سنگار سے لینا دینا، نہ مہنگے لباسوں سے، عام سی رہتی ہیں ہمیشہ، کیونکہ وہ اندر سے مر رہی ہیں یا پھر مر چکی ہیں۔ رشتوں کو ایک طرف رکھ دو، انسانیت کے ناطے سوچو، جب سے پیدا ہوئے پال پوس کر بڑا کیا، خدمت کی دن رات ایک کیا ان کو خوش کرنے کے لیے مزید کسی بہانے کی ضرورت ہے؟ نہیں روچی آپی، بالکل نہیں۔ مجھ سے نہیں ہوگا، مجھے گولی مار دو، لیکن میں مجھ سے نہیں ہوگا۔ میں اب باقاعدہ رونے لگا تھا، کچھ تو امی کی وجہ سے ایموشنل ہو چکا تھا، اوپر سے میں روچی آپی سے بے وفائی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ میری محبت کامی، یہ بے وفائی نہیں بلکہ میں تمہیں وفاداری سکھا رہی ہوں۔
इस औरत के साथ वफादारी जिसने तुम्हें पाला पोसा बड़ा किया, तुम्हारी जायज नाजायज जरूरतें पूरी करें, उनका ज़र्फ़ इतना बड़ा है कि तुमसे एक बार भी अपना हक नहीं माँगा। और तुम्हें किसने कहा, मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ, तुम मेरे जिगर के टुकड़े हो, मेरे भाई। लेकिन तुम्हें हमेशा अपना बीता अपना छोटा भी समझा है। और आखिरी बात, अगर मैं प्रैक्टिकली बात करूँ, तो मैं अभी कुछ साल तुम्हारे साथ मुलाकात करने के लिए तैयार नहीं हूँ। उसको बर्दाश्त करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। लोगों ने तो फ़िल्मों में देखे हैं इतने बड़े, लेकिन मैंने ये सच में देखा है तुम्हारा। बाकी तुम्हारी मर्ज़ी से कामी, उस शख़्स को ट्राइयाँ मारने दो और उम्मी को अंदर ही अंदर जलने दो, या फिर घर के मर्द बनो और मामलात अपने हाथ में लो। यह क्या बहन यूं की शुरू हो चुकी है। मैं रुचि आपी की मोहब्बत और ख्यालों में उड़ रहा था, और फिर कुछ हकीकतों ने मुझे ज़मीन पर पटक दिया। मैं और रोची बुझे बुझे से थे। हकीकत बहुत कड़वी थी, लेकिन हकीकत थी। लेकिन मेरा दिमाग फट रहा था और अबू पर गुस्सा आ रहा था। क्या जरूरत थी गोरी, अपनी लाइफ भी बर्बाद की और बेवी की भी। मुझे जहां उम्मी पर तरस आ रहा था, वहां उनकी साबित कदमी पर रश्क बही आर रहा। बम भी उसी दौर के लोग हैं। जिनसी भूख कितनी बढ़ती है हम सब जानते हैं। कुछ कंट्रोल कर लेते हैं और कुछ मुख्तलिफ तरीकों से प्रेशर रिलीज करते रहते हैं। कुछ शरीफ बने रहते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि बहुत बड़ी फिल्म है। हमसे अक्सर वो भी शरीफ है जिनको मौका नहीं मिला। कोई बहन माँ के नाम या माइल करने से सब कुछ मुमकिन है। कामी मेरी जान, में हूं ना तुम्हारे साथ। अगर तुम वाकई गलत होते तो तुम फौरा हामी भर लेते, लेकिन तुम्हारे आंसू और इनकार बता रहे हैं कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत है। और आखिरी बात, वो गैर नहीं है, बल्कि हम उन्हीं का खून बहन। चलो अब घर चलते हैं। मैंने कार को घर की तरफ घुमाया। पूरा रास्ता बस उन्हीं सोचों में था कि ये सब क्या हो गया। मिमे तो उनको खुशबाश और भरपूर जिंदगी गुजारते महसूस किया। मेरी नाक के नीचे ये सब होता रहा और मैं बाड़ी ही बनाता रह गया। फूफू के घर आते ही मेरी नजरें उम्मी को तलाश करने लगे। आखिर वो नजर आ भी गई। वो हमारी बी तरफ आ रही थी। मैंने सब्र और हौसले के पीकर को सर से पांव तक देखा। दिल तो था भागकर उनको गले लगा लूं, लेकिन फिर काफी तफ्तीश होती। कुछ खाया प्या भी, या बस घूम फिर कर आ गए। उम्मी ने आते ही पूछा, बस उम्मी काफी पी? अभी तो बहुत गहूम घूमना था। मैं खुद ही भाई को वापस ये बहाई को वार वाले आए। रुचि आपी ने जवाब दिया, उम्मी क्यों, इतनी दौड़ आए हैं तो घूम फिर लेना था।